بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ ہر ایمان والے کا اس ماہ مقدس کی آمد پہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو، کائنات کے خالق و مالک نے اس دھرتی پر کرم فرما دیا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کائنات کے مقدر جاگ اٹھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے، یقیناً ہم نے آپ کو عطا فرمایا کوثر۔ قرآن کریم سارا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے، لیکن قرآن کریم کے آخر میں سورہ الضحیٰ سے شان مصطفیٰ کا شان نرالا ہو جاتا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت اب ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا فرمایا آپ کو کوثر۔ اللہ رب العزت جہاں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت فرماتا ہے، وہاں پہلے اپنا ذکر کرتا ہے۔ تذکرہ معراج میں اللہ نے فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تو پہلے اللہ رب العزت اپنا تذکرہ فرماتا ہے، پھر اس کے بعد رب تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ کبھی انسانی ذہن جو 2-2.5 انچ کا ذہن ہے وہ نبی کی شان کا ادراک نہیں کر سکتا۔ تو جب انسان اپنے پیمانے پر سوچتا ہے تو پھر انکار کی کوشش کرتا ہے
اللہ رب العزت نے پہلے اپنا ذکر کر کے بیان کر دیا، جب دینے والا میں ہوں، جب دینے والا میں ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں نے ایک ذات کو یہ انعام عطا فرما دیا ہے، اب تم بلا چون و چراں بلا حیل و حجت اسے تسلیم کر لو، اسے اپنے ایمان کا جز مانو، کیوں؟ دینے والا میں ہوں، اب نبی کی شان کا انکار، نبی کا انکار نہیں ہوگا، میں رب العالمین کا انکار ہوگا۔ تو اس لیے میری قدرت کو جب مانتے ہو تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانو۔ اور دوسرا یہ ہے حکمت اس میں کہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک زبان سے پسند فرماتا ہے۔ جو زبان پاک ہے اسے ہی سعادت ملتی ہے، پاک کو ہی پاک کے تذکرے کی سعادت ملے گی۔ تو یا اللہ ہماری زبانیں تو بڑی غلط ہیں، یہ پاک کیسے ہوں گی؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کی طرف اشارہ آتا ہے کہ بندے تو مجھے یاد کر لے، میرا نام لے لے، تیری زبان پاک ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت پہلے اپنا ذکر کر کے زبان پاک کرواتا ہے، پھر کہتا ہے پاک زبان سے میرے نبی کا تذکرہ کرتے جاؤ۔ انا اعطیناک الکوثر، جب ہم نے کہا ہم نے عطا کیا، جب پڑھا اتنا تو اللہ کا نام لینے سے اللہ نے ہماری زبان کو پاک کر دیا، اور پاک کرنے کے بعد کہتا اب کوثر کا بھی ذکر کرو، والی کوثر کا بھی ذکر کرو، اب کوثر کا بھی تذکرہ کرو، مالک کوثر کا بھی تذکرہ کرو۔ تو اللہ رب العزت طیب و طاہر اور پاک زبان سے تذکرہ محمد مصطفیٰ پسند فرماتا۔ اللہ رب العزت کا یہ ہم پر کرم ہے کہ رب تعالیٰ پہلے ہماری زبانیں پاک کرتا ہے۔ پھر بات یہیں تک نہیں، اللہ رب العزت اہل ایمان سے تذکرہ اپنے محبوب کا پسند کرتا ہے۔ محبوب کا تذکرہ ایمان والوں کو نصیب ہوگا، اور جن کا ایمان ہی نہیں ان کو کیسے ہوگا؟ تو یہ تذکرہ یہ اللہ رب العزت اہل ایمان جن کے پاس ایمان ہے ان کی زبان سے تذکرہ پسند کرتا ہے۔ اور پھر بات ایمان تک نہیں، رب کہتا ہے کہ میرے محبوب کا تذکرہ کرنے والا کوئی بھی جہنمی نہ رہے، سارے جنتی بن جائیں۔ میرے محبوب کا ذکر کرنے والے سارے جنتی ہو جائیں۔ یا اللہ جنتی کیسے ہوں گے؟ فرمایا میرا نام لے لو جنتی ہو جاؤ گے، جنتی زبان سے ذکر مصطفیٰ کرو تمہارے درجے بلند ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے عطا کیا۔ پہلے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام لیں گے، اللہ رب العزت کا نام لینے سے رب تعالیٰ ایمان کی دولت کے ساتھ جنت بھی عطا کرتا ہے، اور جنت بھی عطا کرتے ہوئے بندے کو جنت میں گویا پہنچا دیتا ہے، اور پہنچا کے کہتا اب میرے محبوب کا ذکر کرو۔ یہ جنتی زبان ہی ذکر محمد مصطفیٰ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب کا ذکر کرنے والا ذکر بعد میں کرتا ہے، رب اسے جنتی پہلے بنا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ ہمیں جنتی بناتا ہے، اور ذکر خدا تو بڑی بات ہے نا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب جب ہم کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، پہلے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم نے عطا، ہم سے مراد اللہ ہے نا، اس وقت ہم نے عطا کیا کوثر۔ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اوپر فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو فرشتوں فلاں بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔
ذکر مصطفیٰ کرنے والا یہ زبان کھلتی بعد میں ہے. اللہ رب العزت عالم بالا میں اس کا ذکر کرتا ہے. جبریل و میکائیل سے فرماتا ہے جبریل میکائیل دیکھو یہ فلاں بندہ میرے محبوب کا ذکر کرنے لگا ہے. سب سے پہلے میرا ذکر کر کے اپنی زبان کو پاک کرتا ہے. جب پاک ہو گیا ہے محبوب کا تو ذکر ہے ہی ہے, اس محبوب کے صدقے اس کا ذکر بھی عالم بالا میں ہو رہا ہے, کیونکہ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ میرا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایمان والے ذکر مصطفیٰ سے زبان کو حرکت یہاں تو دے وہاں اللہ رب العزت تیرا ذکر فرمائے. یہ اللہ رب العزت کا انعام, یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے. بندے تو میرے محبوب کو یاد کر لے میں تمہیں یاد کر لوں. اب ذکر مصطفیٰ ابھی ہونا ہے. اللہ رب العزت انعام کیا دیتا ہے؟ بندے کی زبان پاک کر دیتا ہے, بندے کو جنت عطا فرماتا ہے. پھر جنت ہی نہیں اس کا ذکر بھی فرماتا ہے, اس کا ذکر بھی فرماتا ہے. اس دنیا میں چونکہ کسی کو ان آنکھوں سے جو فانی ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا, اس لیے رب تعالیٰ نے یہاں دیدار نہیں کروایا, ورنہ ذکر مصطفیٰ کرنے والے کے لیے تو پردے ہی ہٹا دیے جاتے. اور میرے محبوب کا ذکر کرنے والے آجا میرا جلوہ دیکھ لے میں نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا. یہ اللہ رب العزت کا انعام, یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے اس امت پر کہ اللہ رب العزت اس امت کو ذکر مصطفیٰ کرنے کی بدولت اس کا ذکر عالم بالا میں فرماتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. اللہ نے فرمایا نہیں یہ تو میرے محبوب کی امت ہے, میں تجھے کیسے دے دوں. ایمان والا تو کتنا قسمت والا ہے, نبی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بن جائے. اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب کی امت ہے میں تمہیں کیسے دے دوں, کچھ اور مانگ لو. یا اللہ اگر تو مجھے یہ امت نہیں دیتا تو پھر ایک اور کام کر دے, مجھے ہی اپنے محبوب کا امتی بنا دے. یا لیتنی کنت من امت محمد, کاش میں محمد مصطفیٰ کا امتی ہوتا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ پھر انعام دیا اس دعا کی وجہ سے, اس التجا کی وجہ سے. پہلے تو وہ ہمیں مانگتے رہے یہ امت مجھے دے دے یا اللہ, پھر اس کے بعد عرض کی یا اللہ اگر یہ نہیں دیتا تو مجھے ہی نبی کا امتی بنا دے. پھر اللہ نے کرم یہ کیا کہ معراج کی رات 9 مرتبہ 10 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی بات موسیٰ علیہ السلام کو دیدار مصطفیٰ ہوتا رہا. آپ نے سنا ہے نا سرکار کو دیدار 5 نمازیں 50 سے 5 کس نے کروائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے. بار بار اوپر گئے نیچے آئے, اوپر گئے نیچے آئے, نبی کریم اوپر گئے نیچے آئے, اور کسی کے پاس نہیں ٹھہرتے, موسیٰ کلیم اللہ کے پاس ٹھہرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نیچے دعائیں مانگتے تھے, یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے, مجھے اپنا دیدار کروا دے. اللہ نے فرمایا میرا دیدار تو نہیں ہو سکتا, ہاں تیری دعا کو قبول یوں کرتا ہوں کہ جو میرا دیدار کر کے آئے گا تو اس کا دیدار کر لینا. جتنی مرتبہ تو وہ دعا مانگی ہے اتنی مرتبہ تجھے دیدار مصطفیٰ کروا دے گا. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اللہ دینے والا ہے کوثر. اب اللہ رب العزت نے آتینا لفظ فرمایا, ہم نے عطا کیا, میں نے نہیں ہم نے. فرق ہے لفظ میں, ایک ہے میں نے دینا, ایک ہے ہم نے دینا, اس میں فرق ہے. رب کہتا ہے جب میرے محبوب کو دینے کی باری آتی ہے میں اکیلا ہی نہیں, میری ذات بھی ہوتی ہے, میری صفات بھی ہوتی ہے, میرے اسما بھی ہوتی ہے.
میری ذات، میری صفتیں، میرے نام، یہ سارے کے سارے محبوب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اے میرے نبی اب تمہیں دینے کی باری ہے، ذات و صفات و اسماء سب تیری طرف متوجہ ہیں، تو جس محبوب کی طرف اللہ رب العزت کے اسماء و صفات بھی متوجہ ہو جائیں، بتائیے اس کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے تو صدیق اکبر سے فرمایا تھا، صدیق تم میرے ساتھ رہے، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، گھر میں ساتھ، باہر ساتھ، تیری بیٹی میرے پاس ہے، سب کچھ تو میرے ساتھ ہے، غار میں میرے ساتھ اور مزار میں میرے ساتھ رہو گے۔ لیکن ابو بکر ایک بات یاد رکھ لینا، لم یعرفنی حقیقتاً سوی اللہ، اللہ کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں آ جائے ابو بکر جان گیا ہے، سب سے قریبی ہے، نہیں نہیں میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو، ہم نے دیا، ہماری ذات، ہماری صفات، بلکہ جب دینے لگے ہم تو دے ہی رہے تھے، جبریل و میکائیل مقربین سب آپ کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے تھے، اور یہاں جبریل و امین کی کیا بات ہے، اگر دل کی نگاہ ہو آج بھی دیکھ لو، وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ كَشَفًا مِنَ الدِّيَمِ۔ آج بھی دربار مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، مدینہ طیبہ چلے جاؤ، اگر اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہے وہاں تمہیں انسان نظر آئیں گے، فرشتے نظر آئیں گے، فرشتے ہی نہیں 1,24,000 نبیوں کی قطاریں بھی نظر آئیں گی، وہ اتنا ذکر رہے ہوں گے، وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ كَشَفًا مِنَ الدِّيَمِ۔ یا رسول اللہ اپنے دریائے رحمت میں سے ایک چلو ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمالات عطا فرمائے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے بلا شبہ آپ کو عطا فرمایا کوثر۔ اور آتا دینا عربی کا لفظ ہے، اس کے لیے ایک اعطا اور ایک ایتا، دو لفظ آتے ہیں، آتینا بھی ہے اور آتینا بھی ہے، دینا۔ تو یہاں آتینا ہے، آتینا نہیں، اس میں ایک فرق ہے چھوٹا سا۔ کسی کو کوئی چیز دینا اس کے لیے آتینا بغیر عین کے آتا ہے، آتینا کوئی چیز دینا۔ آپ کسی کو کوئی چیز بھیجتے ہیں کسی ملازم کے ہاتھ، وہ بھی ہے بائی ڈاک بھیج دیتے ہیں، کسی ذریعے سے بھیج دیتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے آتینا عین کے بغیر۔ اور آتینا اس کا مفہوم ہوتا ہے کسی کو دینا تو اپنے ہاتھوں سے دینا، کسی کو دینا تو اپنے ہاتھوں سے دینا۔ نسبت والے جانتے ہیں اگر کسی کا کوئی بزرگ اسے ویسے کوئی چیز دے اس کی اور شان ہے، اپنے ہاتھوں سے پکڑائے اس کی اور شان ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دیا، سب کچھ دیا، کبھی جبریل آئے، کبھی میکائیل آئے، کبھی فلاں آئے، لیکن جب کوثر دیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے دیا ہے، اس میں جبریل و میکائیل کوئی واسطہ نہیں۔ اے محبوب تیری امت جب پیاسی پیاسی قیامت کو آئے گی، وہ پانی طلب کرے گی، پانی اتنی شان والا ہوگا وہ کسی اور نے نہیں، میں اللہ نے دیا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے تمہیں دیا ہوگا، اور تم اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو وہ پانی پلاتے چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت عطا فرمانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لینے والے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کوثر، اپنے ہاتھوں سے دیا، قدرت کے ہاتھوں سے دیا۔ تو جب لینے والے نبی کے ہاتھوں، دینے والے اللہ کے ہاتھوں، درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہ ہو، پھر اس چیز کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی ہے جس میں نہ کوئی
مقرب فرشتہ آ سکتا ہے اور نہ کوئی نبی رسول آ سکتا ہے۔ ہوتا ہے نا کسی کو ایک آدمی جاتا ہے، کسی کے بعد 10 آدمی اور بھی چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کسی سے ملنا ہو، آپ اکیلے ہی نہیں، اندر دفتر بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اللہ کی بارگاہ میں ایسی حاضری بھی ہے جس میں اور کوئی نہیں ہوتا، یا رب العالمین ہوتا ہے یا محبوب رب العالمین ہوتا ہے، وہاں اور تیسرا کوئی نہیں ہے۔ دینے والا اللہ ہوتا ہے، لینے والے محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ وہاں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ دینے والا ساری کائنات کا خالق ہے اور لینے والا خالق کا محبوب ہے۔ یہ محب اور محبوب کا معاملہ ہے، دیتا ہے تو دینے والا بھی کمال کرتا ہے، لیتا ہے تو لینے والا بھی کمال کر دیتا ہے۔ اور پھر نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تو بانٹتا ہوں، دینے والا اللہ، میں تو بانٹتا ہوں، دینے والا اللہ۔ اس الکوثر میں اللہ نے کیا کیا دیا یہ تو اللہ ہی جانے، محبوب نے کیا کیا لیا یہ محبوب ہی جانے۔ اس وقت سے لے کر اب تک بلکہ قیامت تک اللہ کے نبی لوٹا رہے ہیں، دے رہے ہیں، جھولیاں بھری جا رہی ہیں، لیکن خزانہ خدا میں کمی نہیں، مصطفیٰ کے ہاتھوں میں بھی کمی نہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کیسے کمی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں کیسے کمی ہو؟ وہ تو دیتے ہیں، وہ تو سخی ہیں، بھر بھر کے دیتے ہیں، جوڑیاں بھر بھر کے دیتے ہیں۔ ایمان والے تو لینے والا ہو تو صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا میں کوئی کمی نہیں۔ الکوثر میں کیا دیا؟ صرف حوض کوثر ہی نہیں، یہ وقت کم ہے پھر کبھی صحیح۔ الکوثر میں اللہ رب العزت نے بہت کچھ دیا۔ الکوثر میں وہ چیزیں شامل ہیں ہمارے تصور میں نہیں ہیں۔ تو اللہ دینے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانٹنے والے ہیں، اس کے خزانے میں کیا کمی ہوگی، نبی کے بانٹنے میں کیا کمی ہوگی؟ وہ تو سخی ہے، لینے والوں کی ہی جولی چھوٹی ہو جاتی ہے، نبی تو کرم کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ نے جانا ایک تذکرہ مشہور آپ کو سناتا ہوں، علامہ بصیری رحمت اللہ تعالی نے، بادشاہ کے درباری شاعر ہے اور بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کی شانیں کہتا ہے، بادشاہ ایسا، بادشاہ ایسا، بادشاہ ایسا، وہ انعام دیتا ہے۔ ایک دن بادشاہ کی طرف سے پیسے لے کے آئے، ہاتھ میں پیسے ہیں، دروازے پہ پہنچے، ایک درویش ملا، کہنے لگا، بصیری او کیا نبی کی کبھی زیارت ہوئی ہے؟ میں بادشاہ کا درباری، میرے زیارت؟ چھکے چھوٹ گئے، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، حیران و پریشان، دماغ نے ساتھ چھوڑ دیا، یہ کیا کہہ گیا؟ کوئی کانٹا چبھونے والا، کوئی کچوکا لا گیا، بس ہاتھ سے تھیلی گر گئی۔ دیوانوں کی طرح اپنے ہی گھر کے باہر کھڑے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، گھر والوں نے پکڑا، اندر لے گئے، چارپائی پہ لٹا دیا۔ چارپائی پہ لٹایا، وہ ایسا ہی منظر دیکھتے ہیں کہ چارپائی پہ لٹا، تارے دیکھتے دیکھتے رات گزر رہی ہے۔ رات کے آخری پہر میں آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں کیا بند ہوتی ہیں؟ جلوہ مصطفیٰ نظر آ جاتا ہے۔ کہاں بادشاہ کا درباری؟ ایک کسی نے کچوکا لگایا، سچی محبت آئی، اسی رات کرم ہو گیا۔ وہ ہمارے پاس وہ اخلاص نہیں، وہ تو دینے کے لیے بے تاب ہیں، ہم نے ہی برتن الٹا کر دیا ہے۔ اس میں نبی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، بار بار دیتے ہیں، لٹاتے ہیں۔ ایمان والے آجا، کبھی تو سرکار کی بارگاہ میں اپنا برتن سیدھا کر لے، انشاءاللہ تیرا برتن بعد میں سیدھا ہوگا، نبی کے کرم سے پہلے بڑھ جائے۔
نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیتے ہیں تو بے حد و بے حساب دیتے ہیں. پھر انہوں نے بادشاہ کا دربار چھوڑ دیا, بادشاہ سے تعلقات ختم ہو گئے. جس کے نبی سے تعلقات ہو جائیں اس کے بادشاہ سے تعلقات کی کیا ضرورت ہے؟ اب سب کچھ دربار مصطفیٰ بیمار ہو گئے, فالج ہو گیا. یہ بیماری کسی کے نیک اور بد ہونے کی علامت نہیں, بس اللہ جسے چاہے کر دیتا ہے. بہرحال وہ بیمار ہو گئے. 12 سال کے بعد خیال آیا میں بڑے بڑے علاج کروائے, رام نہیں آیا, فالج ہے, کیوں نہ میں نبی کو یاد کروں. رات ایک نعت لکھی, لمبی نعت ہے, اسے قصیدہ بردہ کہتے, بڑا مشہور ہے دنیا میں, اب بھی مشہور ہے. اب وہ قصیدہ بردہ لکھا, رات سو گئے, اچانک کوئی آنے والا ہے, کہنے لگا بصیری اٹھو, نبی تیری تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں. وہ کتنی قسمتوں والا امتی ہے جس کی تیمارداری کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اب آئے, سرکار سرہانے بیٹھ گئے, فرماتے بصیری نعت سناؤ. وہ نعت سناتے ہیں. بعض شعر تو ایسے آئے سرکار, وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اشعار کو سن کر یوں جھوم رہے تھے جیسے پھلوں سے لدی ٹہنی ہوا چلتے وقت جھومتی. لفظ ایسے, پھلوں سے لدی ٹہنی ہوا چلے تو جھومتی, ایسے ایسے سرکار جھوم رہے تھے ان کو سن کر. ایک شعر آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکمل بھی کر دیا. بہرحال جب جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر دے دی, بصیری تیرے لیے تحفہ ہے. اور ایک شعر آیا کہ کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جن پہ یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ لگا ہے تو بیمار ٹھیک ہو گئے. اتنا کہنا تھا, سرکار نے یوں ہاتھ لگایا, فالج کی بیماری ختم. اور اس وقت وہ سرکار چادر دے کے چلے گئے, اٹھے تو دیکھ کے حیران ہو گئے نبی کی چادر ان کے اوپر موجود ہے. آج تو میں مسجد جاؤں گا, فجر کی نماز پڑھوں گا, مسجد جا کے ہی سب کچھ کروں گا. وہ غسل شسل کر کے اپنا تیار ہو کے اب تو فالج ختم ہے, نکل لگے, دروازے پہ دستک ہو گئی صبح ہی اذانوں سے پہلے. میرے دروازے پہ کون, کسی, اب 12 سال تک تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں, اب کون آ گیا. لیکن پھر دوبارہ تیسری مرتبہ دستک ہوئی, میرا ہی دروازہ کھولا, ایک سفید داڑھی والا بزرگ آگے کھڑا. بصیری نعت لینے ہیں, صبح ہی نعت لینے. ہاں, کون سی نعت؟ میں نے بڑی نعتیں لکھی ہیں. وہ نعت جس کا پہلا شعر ہے امین تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمان جرام مقلت بیدمی مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ مجھے دو. یہ تجھے کیسے پتا چلا؟ میں نے تو آج رات ہی لکھی, کسی کو سنائی نہیں. بصیری کسی کو نہیں سنائی, نہیں کسی کو نہیں سنائی. بصیری کسی کو نہیں سنائی, نہیں کسی کو نہیں سنائی. بصیری کسی کو نہیں سنائی, نہیں کسی کو نہیں سنائی. اب بصیری کیسے بات کرتے, رات یہ نعت تو نے نبی کو نہیں سنائی ہیں؟ تم کہاں تھے؟ میں بھی وہیں بیٹھا تھا, میں بھی وہیں بیٹھا تھا, نعت مصطفیٰ سن رہا تھا. آؤ نبی کو یاد کر لو. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے مدینے والا خود کرم کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم کے کرم سے مالا مال فرمائے.